ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے وہ دور زیادہ سخت تھا کہ یہ دور زیادہ سخت ہے؟ آپ بتائیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو یہاں آپ کا کوئی نام لیوا، آپ کا کوئی مرید آپ کو اپنے گھر ٹھہرانے کھلانے پلانے والا نہیں تھا۔ غریب نواز کسی کے محل میں داخل نہیں ہوئے، کسی کے گھر پر جبرن قبضہ نہیں کیا، پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھے، وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا پیڑ کے نیچے۔ اونٹ بیٹھیں گے داڑھی والا نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ انا ساگر پر گئے، چرند پرند پانی پیئیں گے لیکن مسلمان کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ اس دور کو دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں، اس کے باوجود ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ غریب نواز اس وقت میں آئے لیکن اللہ نے ان کو کسی کا محتاج و مجبور نہیں بنایا، انہوں نے کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے کسی سے جا کر کوئی کمپرومائز اور سیٹلمنٹ نہیں کیا۔ غریب نواز اسباب کے بھروسے ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ دین کے لیے نہیں آئے تھے، خالق اسباب کے بھروسے ہندوستان تشریف لائے اور قدم قدم پر میرا کریم ان کی مدد کر رہا تھا۔ جو مقابلے میں آتے وہ ذلیل و خوار ہوتے، جو آتے پرتھوی راج چوہان کے ایجنٹ بن کر وہ غریب نواز کے مرید بن کر واپس جاتے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں وقار و سربلندی عطا کرے گا، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔ اللہ نے تمہیں تخت و تاج دیا تھا، بادشاہت دی تھی، اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار نہیں فرمایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بہت عزت دی تھی، لیکن جب ناقدری کی جانے لگی اللہ نے تخت و تاج سے اتارا ہے اور ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ اور یہی وجہ تو ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ بھی آج مسلمان کو آنکھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جسے بھی ہیرو بننا ہو نا، جسے بھی لائم لائٹ میں آنا ہو، اسے کچھ نہیں کرنا، یا تو قرآن پر اعتراض کرے یا صاحب قرآن کی ذات پر اعتراض کرے یا مسلمان کو گالی دینا شروع کر دے، فوراً اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں مسلمانوں رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اور جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن مسلمان توبہ کر کے اللہ کی رضا والے کام کرے گا اور رب سے صلح کر کے رب کی بارگاہ میں پلٹے گا، وہ دن دور نہیں ہے، اللہ ہند کے مسلمانوں کو پھر وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند کو عطا فرمایا، جو عزت اللہ نے 313 نہتے بدر کے مجاہدین کو دی تھی، اللہ وہی عزت تمہیں بھی دے گا۔ تم پلٹو تو صحیح، تم رب کی بارگاہ میں رجوع کرو تو صحیح۔ تمہیں تو فلمیں ڈراموں سے فرصت نہیں ہے، تمہیں تو ناچ گانوں سے فرصت نہیں ہے۔ تم کہتے فلسطین کی تصویریں دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہاں تڑپتے بچوں کی لاشیں دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں کہتا ہوں تکلیف وقتی ہے یا یہ تکلیف جھوٹی ہے؟ اگر واقعی فلسطین کے مظلوموں کے حالات کو دیکھ کر، ننھے ننھے بچوں کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر، اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی لڑکیاں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری شادیوں میں آج بھی ڈی جے کیوں بجتا؟ تمہاری بارات میں آج بھی پٹاخے کیوں پھوٹتے؟ تمہاری بیوی آج بھی بے پردہ گلیوں میں کیوں گھومتی؟ اگر تمہیں فلسطین و غازہ کے مناظر دیکھ کر درد ہے لیکن تم سدھرنے کا نام نہیں لیتے، بلکہ مجھے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کہنا پڑتا ہے یہ قوم ڈھول گاجے باجے کی اتنی عادی ہو چکی ہے، اتنی عادی ہو چکی ہے، اب ہمارے یہاں صرف شادیوں میں ڈھول نہیں بجتا، ہم تو ولیوں کے عرس کے موقع پر بھی ڈھول بجاتے ہیں، سندل کے نام پر، چادر گاگر کے نام پر۔ اور ہماری قوم ڈھول گاجے باجے کی اتنی عادی ہو گئی کہ جس دن کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدیوں نے امام حسین اور اہل بیت اطہار کو 3 دن کا پیاسا رکھ کر ذبح کر دیا، جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو ہماری قوم 10 محرم کو بھی ڈھول گاجے باجے بجاتی ہے۔ اللہ عزت دے گا، اللہ تمہیں سربلندی اور وقار دے گا۔ رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، کہیں انشاءاللہ اپنے جلسوں کو
محض ایک رسم نہ بناؤ، اپنے سالانہ جلسوں کو صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنے جلسوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، اپنے جلسوں کو زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا سبب بناؤ، اپنے جلسوں کو آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بناؤ۔ رسمی طور پر ہر سال ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی کرنا ہے، دادا پر دادا کرتے چلے آئے، ابا کرتے رہے، اس لیے ہمیں بھی کرنا ہے۔ صرف اور صرف اپنے باپ دادا کی رسمیں زندہ مت کرو، بلکہ جلسوں کے ذریعے اپنی نسلوں کے مقدر کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، محض نعروں کے لیے مت آیا کرو، بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے آیا کرو۔ کہیں انشاءاللہ۔ فکر آخرت کے لیے آیا کرو، اپنے دل میں خوف خدا اور عشق رسول پیدا کرنے کے ارادے سے آیا کرو۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے، علماء کو، مفتی صاحب قبلہ کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جسم تو سنور چکے بہت، اب روح کا سنگار کیجئے۔ جسم تو سنور چکے بہت، اب روح کا سنگار کیجئے۔ پھول شاخ توڑیے، خوشبوؤں سے پیار کیجئے۔ آفتاب چھپ گیا تو کیا، صبح تو آئے گی ضرور، شرط یہ ہے تھوڑا وقت کا انتظار کیجئے۔ مولانا محمد صادق علی رضوی صاحب، ممبئی مہاراشٹر کی نصیحت آمیز گفتگو آپ کو کیسی لگ رہی تھی آپ جانو، لیکن مجھے تو سیدھے دل پہ آ رہی تھی، پوری گفتگو دل پہ اتر رہی تھی، اور ایسی گفتگو بہت کم ملنے کو سنتی ہیں۔ واہ کیا خطاب ہوا میاں، لاجواب۔ ہمیں دعا ہے پروردگار سے اللہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہمیں اور آپ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں بھارت گیر شہرت میں میاں، عالمی شہرت۔